ایک میں آپ کو بات بتاؤں، پرانے دور میں نا کسی پولیس والے نے کسی ملزم کو پکڑا ہے اور اس سے 3rd ڈگری میتھڈ کے ذریعے کچھ قبلوا لیا ہے، اقرار جرم کروا لیا، ریکوری کر لی ہے، تو اس کے گھر والے ایک ہوشیاری چلاکی کرتے تھے کہ عدالت میں چیلنج کر دیتے تھے جسٹ ٹو پٹ دا پولیس آن ڈیفینسو اینڈ، کہ دفاعی پوزیشن پہ لے آئے اس کو، اور پھر وہ تفتیشی تھا اور اس کے افسر بھی کہتے ہیں بھائی خدا کا واسطہ ریٹ واپس لے لے، پٹیشن واپس لے لے، اور ہم تیری جان چھوڑ رہے ہیں، بندہ کی ضمانت پہ رہا کروا دیتے ہیں، ریکوری تو ہو چکی۔ تو یہ بھی خیال کیا جا رہا تھا کہ ڈکی جو ہیں انہوں نے اگر بڑے تعلقات استعمال کیے ہیں، ان کے ساتھیوں نے، ان کے وکلاء نے، ان کی اہلیہ نے، جو بھی تھے جو ان کو پیروی کر رہے تھے، انہوں نے لمبے ہاتھ استعمال کر کے اور ان پہ شکنجہ کسوا دیا۔ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے، کیونکہ نظر اور نہیں آ رہا، سمجھا یہ جا رہا تھا، یہ عام تاثر تھا کہ ڈکی کو اب ریلیف مل جائے گا، کہ ڈکی کے خلاف تفتیش کرنے والے اب خود تفتیش بھگت رہے ہیں، تو اب مل جائے گا ان کو ریلیف۔ میں نہیں سمجھتا ایسا ہے۔ ڈکی کے ساتھ قانون، جو بھی قانون کے تحت جو معاملات چل رہے تھے وہ ویسے رہیں گے، اور اس میں سے وکلا کی یہ ذہانت ہے۔ وکیل کا سب سے پہلا بڑا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ دیکھا ہی جاتا ہے، پیمانہ یہی ہے، امتحان اس کا ہی ہوتا ہے کہ اپنے کلائنٹ کو، موکل کو کتنا ریلیف لے کے دیتا ہے۔ اب یہ امتحان وکلا کا شروع ہو گیا ڈکی بھائی کے، کہ ڈکی بھائی کے وکلا جو ہیں وہ یہ اب ثابت کریں کہ وہ قانون کے مطابق کیسے ریلیف لے کے دیتے ہیں۔ ریمانڈ کاٹ لیا، جیل کاٹ لی، الزامات بھگت لیے، اکاؤنٹس فریز کروا لیے، ریکوری ہو گئی، کہیں اضافی اخراجات بھی ہوں گے لیکن قانونی ماہرین کے فیسیں ادا کر دی گئیں، اور جو خرچ اخراجات آتے ہیں وہ بھی ادا ہو گئے، کچھ انڈر ٹیبل بھی دے دیے ہوں گے، سارا کچھ ہو گیا ہے۔ تو اب تو ریلیف ملنا چاہیے، لیکن چونکہ مثال پہلی ہے یہ کیس، اس میں دیکھیں نا 2 لوگوں کو مثال بنا دیا گیا۔ ایک تو یہ پوری ٹیم جو تفتیش کار تھے کہ اگر انہوں نے بھی کرپشن کی تو ان کو بھی قانون کی کٹہرے میں لایا گیا، اور دوسری سائڈ پہ ڈکی جو ہے وہ اپنی سزا کاٹ رہے ہیں۔ تو یہ مطلب اب پہلے NCCI کا فوکس ایک جگہ پہ تھا، اب FIA کا فوکس ہو گیا دونوں جگہ پہ، اور پھر دوسرے اداروں کا بھی ان دونوں پہ فوکس ہو گیا۔ کیونکہ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو امیج کو ٹھیس پہنچی ہے NCCI کے، اس امیج کو ریسٹوریشن کے لیے کتنا ٹائم چاہیے، کس طرح سے ریسٹور کیا جا سکتا ہے اسے؟ آپ جب کسی کی نگاہ سے گر جاتے ہیں نا تو جتنی مرضی سیڑھیاں استعمال کرے دوبارہ اس نگاہ کے برابر نہیں کھڑے ہو سکتے۔ NCCI اس نے ادارے نے خود حماقت کر کے یہ اڑتا تیر جو ہے نا اس کو جفا ڈال لیا ہے۔ اب یہ بہت مشکل ہے یہ ساکھ اپنی پرسیپشن بحال کرنا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ، وقت بڑا مرم ہوتا ہے، ساتھ ساتھ ہم لوگ بھول جاتے ہیں، اور بھولنے کے عادی ہماری پوری قوم۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ، لیکن یہ زخم ایسا لگا ہے ان کو جو مندمل نہیں ہونے والا، جلدی نہیں مندمل ہوگا، اٹ ول ٹیک اے ٹائم، اور ایک لمبا عرصہ بھی لگ سکتا ہے۔ لیکن اگر اچھے افسر تعینات کر دیے جائیں ان کے متبادل، ابھی تک متبادل افسر نہیں لگ رہے، تو شاید اس انتظار میں ہے کہ شاید یہ رہا ہو کے آئیں گے، باعزت بری ہو جائیں گے، دوبارہ لگ جائیں گے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، لیکن ان کے متبادل وہاں لگائے جائیں، اس کو دوبارہ فارم میں لایا جائے ادارے کو، اور ایجنسی جو ہے وہ جس طرح تفتیش چل رہی تھی اس طرح چلتی رہنی چاہیے۔ یہ ڈیڈ لاک جو ہے نا یہ ختم کیا جائے، اور ڈیڈ لاک ختم ہوگا تو میرا خیال ہے روٹین میں آ جائے۔ اچھا، ڈکی بھائی کے جو لائر ہے نا ان کا بڑا دعویٰ سامنے آیا، وہ کہتے ہیں کہ ابھی ڈکی بھائی عنقریب جو ہے وہ باہر آ جائیں گے، ان کے فینس کو خوشخبری انہوں نے سنائی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انہوں نے شکوہ کیا ایک TV پروگرام میں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا حق بنتا تھا کہ ہمیں B کیٹیگری جیل دی جائے، لیکن B کیٹیگری نہیں دی گئی۔ کیا واقعی یہ انہوں نے یہ اصل میں وکیل نے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا موکل جو زیر حراست ہے کہ وہ B کیٹیگری کے قابل ہے یا حقدار ہے کہ نہیں۔ B کیٹیگری کا ایک کرائٹیرین ہے جو ضابطہ فوجداری میں درج ہے، بالکل ایسے، اس کے مطابق آپ کو فوجداری مقدمات میں، سول لیٹیگیشن میں، جیل مینول کے مطابق آپ کو کیٹیگری مل جاتی ہے، لیکن آپ کو ثابت کرنا ہے کہ جی میں اس کا اہل ہوں، یہ اس کا مستحق ہوں، اس کا استحقاق میرا بنتا ہے۔ اگر وکلا صاحبان نے ثابت کیا ہوگا تو عدالتیں لازمی دیتی ہیں، یہ نہیں ہے ممکن
کہ نہ دیں، عدالتیں لازمی دیتی ہیں اگر وہ کرائٹیرین پہ پورا اترتا ہو. میرا خیال ہے کہ ڈکی بھائی پورا نہیں اترتے ہوں گے، اس لیے عدالت نے یہ درخواست جو ہے نا اس کو پذیرائی نہیں بخشی، اور وہ درخواست ابھی تک میرا خیال ہے، میرا اطلاع بھی یہی ہے میری، اور مجھے موثق ذرائع سے اطلاع ہے کہ ابھی تک اس کا درخواست کا فیصلہ بھی نہیں ہوا کہ وہ ان کو کون سی کیٹیگری ملنی ہے. ابھی انڈر ٹرائل ہے. ابھی انڈر ٹرائل ہے. اچھا، مطلب ڈکی بھائی کے فینس کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے ابھی، جیسے ہم نے بات کی. رہائی کا دیکھیں، وہ تو ہر وقت وکیل چاہتا ہی ہے کہ میرے موکل کی ضمانت ہو جائے، اس کی ججہ ہوتی ہے، اس کے تو نمبر بنتے ہی اس بنیاد پہ ہیں کہ وہ ریلیف لے کے دے رہا ہے، کتنا ریلیف لے کے دے رہا ہے یہ بنتا ہے، کتنی جلدی لے کے دے رہا ہے یہ بنتا ہے. تو ابھی اگر ان کے وکیل نے خوشخبری دی ہے، خدا کرے کہ ایسا ہو. میں نے تو پہلے دن پروگرام جب کیا تھا، کتنے ماہ گزر گئے، میں نے کہا تھا کہ اس پہ سمپیتھیٹیکلی غور کرنا چاہیے، یہ چونکہ پہلا جرم ہے، نادانستگی میں ہوا. قانون میں تو اس کی پروویژن نہیں ہے کہ آپ بے خبر تھے، جو ایکسکیوز کوئی نہیں ہوتا یہ کہ آپ کیوں اگنورنٹ ہیں، آپ کو جاننا چاہیے یہ قانون ہے. اگر آپ کے علم میں نہیں تھا، پہلی مثال موجود نہیں تھی، تو پہلی بار اس بندے نے جرم کیا اور ایسا جرم ہے جو اس سے جرم خطا میں ہو گیا، تو پھر آپ کو چاہیے یہ کہ اس پہ ہمدردانہ غور کر کے اس کو ریلیف دے دیتے. لیکن اب ریلیف نہیں دیا، اب تو سارا کچھ بھگت لیا ڈکی بھائی نے. اب تو پوسٹ اریسٹ جو بیل ہے وہ بالکل اپنے آخری منزلوں کو ٹچ کر رہی ہے. تو اس وقت تو بیل تو ویسے ہی استحقاق ہوتا ہے، کتنے تو انہوں نے جیل کاٹ لی، یہ تو سزا کے برابر ہونا. ایک کمنٹ آیا کہ اس میں کہا گیا، سوشل میڈیا پہ کسی صارف نے کہا کہ ڈکی بھائی دیکھیں نا کہ اتنا بڑا سرمایہ پاکستان میں لے کے آ رہا تھا، ڈالرز باہر سے کما کے لا رہا تھا، اور فورن کرنسی کی پاکستان میں ویسی بڑی ویلیو، یہ تو ایک بہت بڑا اثاثہ تھا. اور پھر ایک نے لکھا کہ یہ بہت زیادہ پرسنل اٹیک نہیں ہو گیا کہ اس کا چینل بھی بند کرنا، اس کو اس طرح سے پورٹرے کرنا کہ وہ بہت بڑا جرم کر رہا ہے کہ اس کو چھوڑیں گے نہیں، اور یہ وہ اس قسم کی جو بڑھ کے مارنا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پرسنل اٹیک تھا، یا ایف آئی اے کے لوگ جو تفتیشی تھے وہ پرسنل کچھ زیادہ ہو گئے تھے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر جو وہ زر مبادلہ پاکستان لائے وہ قانون کے مطابق درست ہے، جہاں جہاں اس کی اناؤنسمنٹس کرنی تھیں آپ نے وہ کی، آپ نے حکومتی ٹیکسز دیے، آپ نے ہڈن کچھ نہیں رکھا، جو کچھ ہو سکتا ہے میکسیمم، تو پھر تو ان پہ اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے تھی. اگر یہ سارا گیمبلنگ ایپس پروموٹ کر کے زر مبادلہ ان کی ذاتی جیب میں، ذاتی کھاتے میں، ذاتی اثاثوں میں گیا، تو پھر وہ کسی ریلیف کے مستحق نہیں. ایک بات. دوسری بات، آپ نے کہا جی کہ ان سے کچھ ذاتی انتقام لیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ الزام تو اس مقدمے کی ایف آئی آر جو درج ہوئی ہے ان این سی سی آئی افسران پہ، اس میں واضح ہے کہ ڈکی بھائی کو ٹائٹ ہی اس لیے کیا جا رہا تھا کہ وہ مرضی کی بات مان لیں ان کی، مطلب ریٹ بڑھا رہے تھے. یہ نیگوسیشن کا لفظ ہے، کہ نیگوشیٹ کیا جا رہا تھا.